مہربانی کر کے ذرا سختی سے انہیں کہیں کیونکہ دوسرے بہت پریشان. اب دیکھو میری بہن نے لکھا ہے, باقی میری بہنیں خود خیال کریں, راستے میں نماز نہیں ہوتی, راستے میں نماز نہیں ہوتی, لوگوں کو تکلیف نہ دے. آئے ہیں نیکی کرنے کے لیے اور لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہے. اور زیادہ سے زیادہ خیمے کے اندر رہنا چاہیے, باہر آنے نہیں چاہیے سوائے جماعت کے ٹائم کے. باہر جب گھٹے لگا کے گھر کی باتیں کرنی, پھر وہی بات ہوئی نا کہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ, اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ کہ 2 عورتیں بیٹھی تھی اور خاموش تھی. وضو کرتے وقت داڑھی کو تر کرنا ضروری ہے یا صرف خلال کرنا؟ آپ منہ دھو لیں 3 دفعہ, باقی خلال کر لیں. اگر وضو میں کوئی بال خشک رہ جائے کوئی حرج نہیں, لیکن جنبی غسل پاک ہونے کے لیے اس میں کوئی بال خشک نہیں رہنا چاہیے. اور کتنی عمر کی ہو جائے تو دیور سے پردہ نہ کرے تو کوئی حرج نہیں. دیکھو جی پردہ تو کرنا ہے, عمر کا کوئی نہیں ہے, وہ تو جتنی عمر کی بھی ہو جائے. البتہ وہ بڑا لباس باہر نکلنے کا جو ہے نا, باہر نکلنے کا مسئلہ, بڑی وہ جو چادر یا برقع, وہ بھی بہتر یہی ہے کہ وہ کرے. لیکن بڑی بوڑھی ہوگی, سخت بوڑھی, تو بڑا کپڑا جو ہے نا وہ برقعے والا وہ چھوڑ کے اسے چھوٹی چادر وغیرہ استعمال کر لے, لیکن ہار سنگار کے بغیر, تو وہ اس کے لیے گنجائش ہے. لیکن پھر بھی اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ برقع لے کر جائے. ایک باپ اپنی بیٹی کو سود کے مال سے سامان دیتا ہے تو کیا وہ گناہ باپ کے ذمہ ہے اور بیٹی بھی برابر شک ہے باپ کے ذمہ ہے؟ اور داماد بھی یا صرف باپ؟ یہ سارا باپ. بس اصل میں ہمارے یہاں باپ بیچارے ایسے چکر بنایا ہوا ہے جہیز والا, بس وہ باپ اس چکر میں رہتا ہے کہ ناگ ناگ ناگ, وہ ناگ کے مسئلے چاہے حرام ہو چاہے. نماز میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھی, دوسری رکعت میں سورت یاسین پڑھی, کیا ایسا کرنا نہیں. پہلی رکعت لمبی ہونی چاہیے, دوسری اس سے چھوٹی. ترتیب ایسے ضروری نہیں ہے, آگے سے پڑھ لیں پھر پیچھے سے پڑھ لیں جائے. مسجد میں داخل ہوتے وقت جوتے ہاتھ میں ہوتے ہیں, وہی ہاتھ قرآن مجید کو لگاتے ہیں. گناہ نہیں ہے, جوتا صاف رکھ کے اب کیا کریں. جوتا باہر رکھ دو تو کوئی اٹھا کے لے جائے گا, اندر ہی لانا. نماز مغرب اور عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد سنتے پڑھنے کی جگہ تبدیل کرنا ضروری ہے. ہاں اگر فوری پڑھے تو جگہ تبدیل کرے, اگر دیر سے ذکر اذکار پڑھ لیں تو پھر ٹھیک. اچھا, جگہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ پر چلے جائیں, اسی جگہ پر تھوڑا آگے ہو جائے, مثلا کچھ آگے ہو جائے, پاؤں آگے, پیچھے جگہ بدل گئی. بات تکلف سے ادھر اس کو پکڑ کے ادھر ادھر کرتے رہتے, وہی جگہ بدل جاتی ہے, تھوڑا آگے پیچھے. قرآن میں جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو. اچھا خاموش رہو. سورۃ فاتحہ ام القرآن ہے, جب امام پڑھتا ہے ہم خاموش نہیں رہتے اور پڑھتے ہیں. دیکھیں بھائی ایسی باتیں اپنی عقل سے نہیں کہتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں. اور وہ جو کہا قرآن خاموش ہے سنو, وہ جو مکہ والے شور کرتے تھے ان کے لیے. اس آیت کا فاتحہ سے تعلق نہیں. جب یہ آیت آئی تھی میں نے اس وقت یہ بات بتائی تھی, ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ امام کے سٹاپوں میں پڑھ. ایک بندہ قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کر رہا ہے, اس کی کفالت والا کوئی نہیں, مختلف بندوں سے معنی وظیفہ لے کر گزر بسر کر رہا ہے. جبکہ رسول کی حدیث ہے کہ سوال سے بہتر ہے کہ جنگل میں جا کر لکڑی کاٹ کر لائے اور خود بھی کھائے, صدقہ بھی کرے. اس بندہ کے لیے پڑھنا بہتر ہے, یہ محنت مزدور. اس کو چاہیے کہ ایسی محنت مزدوری کرے اور ساتھ پڑھے بھی. ایسے ہینڈ ٹائم ایک لڑکا آیا ہمارے پاس 1-1.5 ماہ پہلے, میں پڑھنا بھی چاہتا ہوں, بڑا ہو گیا ہوں, لیکن گھر کا خرچے کا بھی مسئلہ ہے. مولانا مبشر ربانی صاحب اللہ ان کو جزائے خیر, میں ان کے پاس ان کو لے گیا. اب وہ وہاں پڑھ بھی رہا ہے, اس کی بھی کچھ ملازمت بھی لگی. بڑا مہربان ہوئے ہیں. میری منگنی مجھ سے 5 سال بڑی لڑکی ہے. میری عمر 22 سال ہے. لڑکی کے والدین شادی کرنا چاہتے ہیں, میں بھی پڑھ رہا ہوں. لڑکی یہ مسائل تمہارے گھر کے, مسئلہ پوچھو ہم سے. یہ مجھے ملے, یہ جس نے لکھا ہے مجھے ملے. ایسے مسائل خود مل لیا کرو. یہ سب میں ایسے
کیا مرد یا عورت کے لیے ایسا کپڑا پہننا جائز ہے جس میں اس کا سطر بالکل چھپ جائے اور نظر نہ آئے لیکن جسم کے اعضاء واضح اور نہیں؟ میں نے بات بتائی تھی، مرد ہو یا عورت، نہ ٹیٹ لباس پہننا جائز ہے اور نہ باریک۔ میرے گھر میں نماز روزے کی پابندی کی جاتی ہے لیکن پردہ نہیں ہے۔ میرے بھائی شادی شدہ ہے اور ان کی بیویاں مجھ سے پردہ نہیں کرتی۔ اگر میں شادی کرتا ہوں تو میری بیوی سے میرے بھائی اور دیگر بابی پردہ نہیں کریں گے، میرے پاس اتنے وسائل نہیں کرے گا۔ صحیح اس نے کہا یہ مسئلہ ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں پردے کراتے لوگ۔ ایسا ماحول بن چکا ہے کہ اگر پردہ کراؤ تو ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی وہاں کیا کریں گے، پردہ کراتے ہیں۔ میرا مقصد ہے ایک شرعی احکام ہے، حدود ہے، ان کا آپ خیال رکھیں۔ اگر کوئی چیز کھا پی لی جائے اس کے بعد تکلیف ہو جائے اور کہا جائے کہ فلاں چیز کھانے سے یہ تکلیف ہوئی ہے، یہ شرک ہے، یہ لفظی شرک ہے۔ آپ وضاحت کریں اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، مجھے تکلیف ہوگی ویسے سبب وہ بنا، یوں کام یہ یوں بات کریں، ویسے یہ وہ شرک نہیں ہوگا جو اسلام سے نکالنے والا ہے، لیکن پھر بھی آپ احتیاطاً ایسے بات کریں۔ اگر کوئی اجتماعی دعا مانگنے والا یوں کہے کہ یا اللہ سب کے پیچھے فلاں کی دعا قبول فرما، دعا مانگے فلاں کی، کیا سب کی اللہ قبول کرے؟ نماز میں وطر پڑھنے کے بعد نفل پڑھ سکتے ہیں، ہاں وطر کے بعد نفل رسول نے 2 بیٹھ کے پڑھے تھے۔ شام زور کا تزکیہ کرتے، کیا یہ تزکیہ جائے؟ صوفیوں نے کیا تزکیہ کرنے؟ صوف کا معنی تھا اون، اور سب سے بڑا صوفی تمبا ہے۔ تم نے کیا کہا کہ صوفی تزکیہ کرتے جن کے خود دل سے ہو؟ ایک ہے نیک آدمی کو لوگ صوفی کہتے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، توجہ کرو۔ صوفی ایک مذہب ہے، ایک ازم ہے، انہوں نے دین کو نقصان پہنچایا۔ یہ تمہیں کیسے بھی، یہ تو اکھیوں نہیں نہ نور پڑی، یہ جا رہی تھی کیا کہتے ہیں وہ پانی جا رہی تھی مر کے رڑ کے جا رہی تھی اور دوسروں کو بتا رہی تھی پانی کے قریب نہ جانا، پانی کے قریب نہ جانا، کوئی صحبت دور رہو ان سے، تھک گئے یہ سارے۔ کہتے ہیں جی بڑی کیفیات طاری ہو جاتی ہیں اور آنکھیں بند کرا کے دیدار کر، الٹی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں دیدار کے، دیدار کو سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے، کچھ بھی نہیں، شیطان کے سارے تصورات ہوتے ہیں۔ یعنی مجھے سمجھ نہیں آئی، مجھے واقعہ سنا ہے، کہتا حافظ صاحب میں 2000 بندہ بے وقوف بن گیا اپنی اکھوں نال دیکھا، 2000 بندہ بے وقوف بنے 15 منٹ کی ہوا؟ کہنا میں گیا ادھر بات ہو رہا تھا، تقریر ہو رہی تھی تو میں بھی بیٹھ گیا پیچھے اس سے تو تھوڑی اور کہ میں خاموش ہو، سب خاموش ہو، مدینہ چلتے ہیں مدینہ چلتے ہیں، سر آنکھیں بند کر لو، آپ بیٹھ گئے، کراچی سے جہاز کو بات کر گیا، اب جا رہے ہیں، اب جب سب لوگ اپنے آپ کو ٹھیک کرو، 40 آدمی جا رہا ہے، آ گئے بالکل مشکل۔ کہتا اندھیرا تھا میرا دل تو کیا میں سب کی جیب صاف کر لوں، تو میں نے کہا یہ بے وقوف پکڑو، خود کے بعد آ گئی مبارک ہو اس کو زیادہ بات، کہتا ایڈے بے وقوف میں دنیا سے دیکھی کیا آپ اور پڑھنا کیا ہوتا ہے؟ ایک اور نظم پڑھ چکا وہ نظم پڑھنا سی سویرے سے، ایک اعجاز جیسا اٹھا، اس نے جناب نے وہ تھیلا اپنا تیار کیا، کپڑے وغیرہ سامان ڈال کے مسجد کے کونے میں آ کے بیٹھے۔ اب جب مولوی صاحب نظم سے فارغ ہوئے، السلام علیکم، اچھا جی وہ باقی بندے آ گئے نا تو اپنا بیڑا کتنے میرا کیڑا بیڑا گھنٹہ ہو گیا تو سویر کا بلائی جانا کیڑا بیڑا، میں سامان لے کے کس ٹائم جانا؟ وہ کہنا میں تو نعت پڑھی سی، نظم پڑھو، نعت پڑھی سی، سارا محلے کا سر کرنا لیا ہوں کٹھے کرتا پجائی، تو اس کے بعد اللہ کی تو نعت چھوڑی، تصوراتی خیال اللہ تعالیٰ دے۔ ایک اور اٹھا، میں آؤں پھر جاؤں وہ نہ کرایا کہ تم نے 50,000 روپئے ایک پیڑ کا دے تماشا بنایا، حقیقت بس جب اللہ لے جائے صحیح، کوئی کیفیت نہیں ہوتی ہے، لوگ تصورات ہوتے ہیں، ہاں وہاں لوگوں کو بیوقوف بنایا۔ یہ سورہ سبا میں بھلا کیا وجہ ہے؟ تم اللہ کی راہ میں ان کی بات مردوں ہوتے ہیں، اچھا جو جہاد نہیں کرتے، بعض لوگ کہتے ہیں یاد آج کل دور میں لاگو نہیں ہوتی، اس لیے کیونکہ آپ کو جہاد کرنا پڑتا ہے، قرآن آج کل نہیں ہے، کہتے ہیں اس کے بارے میں بتاؤ، اس کے بارے میں کیا بتاؤں؟
قرآن نے ساری دنیا کو خطاب کیا، قیامت تک کے لیے، یہ بس اس وقت تک کے لیے؟ اب کیا مرد و عورتوں پر ظلم نہیں ہو رہا؟ اچھا جی،